اور جو دین ہمیں محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہم اس پہ رہے، اور انشاءاللہ آخری دم تک انشاءاللہ اسی پہ رہیں گے۔ وہ زبانیں یا اللہ گنگ ہو جائیں اس سے قبل کہ یہ صحابہ کے خلاف چلیں، وہ حلق بند ہو جائیں یا اللہ جو نبی کے اہل بیت کے بارے میں چلیں۔ یا اللہ ہمیں ایسی زبان نہیں چاہیے، ایسی عقل نہیں چاہیے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کے خلاف چلے، اور جن کی چل رہی ہے زیادہ دیر نہیں چلے گی انشاءاللہ۔ أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے: انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس تم اصلاح کرو اپنے بھائیوں کی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ساری کائنات کے مسلمان ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور صرف وہ نہیں جو زندہ ہیں، بلکہ جتنے بھی فوت ہو گئے اہل ایمان، سب کے سب ہمارے بھائی تھے۔ اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے اور جتنے لوگ ان پہ ایمان لائے تھے، وہ سب بھی اس میں شامل ہیں کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ حقیقت یہی ہے، بیسک یہی ہے۔ اب اگر دو بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، کوئی دوری ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ تعلق ٹوٹ نہیں جاتا کہ ایک شخص حق پہ ہے اور دوسرا جو ہے تھوڑی زیادتی کر رہا ہے، تو اس سے ایمان کا تعلق ختم نہیں ہوتا۔ ایمان کا، اہل ایمان کا آپس میں بھائی بھائی ہونے والا تعلق نہیں کرتا، وہ برقرار رہتا ہے۔ دوریاں تھوڑی ہوں یا زیادہ،
بہرحال اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی، اللہ کہ اگر کوئی کفر و شرک کر گزرتا ہے تو پھر وہ ہمارا بھائی نہیں رہتا، کیونکہ وہ ایمان والا نہیں رہا۔ تو اس لیے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی، وہ صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، سب آپس میں بھائی بھائی تھے۔ اور یہی اہل سنہ کا نظریہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی تھے۔ باقی رہی بات مشاجرات صحابہ کی، ان کے آپس کے اختلافات کی، تو اختلافات ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتا۔ سوچنا یہ چاہیے کہ وہ اختلاف کفر والا تو نہیں تھا، منافقت والا تو نہیں تھا، شرک والا تو نہیں تھا، یا وہ اختلاف ایک اجتہادی اختلاف تھا، اجتہاد کہ جب مسئلہ قرآن اور سنت کے اندر مبہم ہو، اس کے اوپر ایک صاحب علم بندہ کہ جسے شریعت کا پورا علم حاصل ہو، وہ پھر اس پہ اجتہاد کرتا ہے کہ یہ دلائل جو نظر آ رہے ہیں، ان میں سے اگر یہ چیزیں اخذ کی جائیں تو رزلٹ یہ نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو فرمایا اللہ پھر بھی اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے، اور اگر اس کا اجتہاد ٹھیک ہو جائے تو اللہ اس کو 2 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ کسی بھی راستے سے آئے، چاہے وہ غلطی پہ بھی ہو مجتہد، تو اس کی غلطی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے بھی اللہ اس کو ایک نیکی دیتا ہے۔ تو اگر اہل ایمان کا مسئلہ اجتہادی ہے تو پھر اس پہ کفر لازم نہیں آتا، وہ ایمان کے دائرے میں ہے۔ اور اگر مسئلہ اسلام اور کفر کا ہے تو پھر وہ ایمان والا نہیں رہتا۔ ہمارا جو موضوع ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی معاویہ بھائی بھائی، یہ ایک ایسا سینسٹیو مسئلہ ہے جس کے اوپر ایک پورا گروہ ڈٹا ہوا ہے، پوری ایک جماعت اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ امت مسلمہ میں ان دونوں کو آپس میں دشمن دکھانا ہے، ایک کا حامی بننا ہے اور دوسرے کا مخالف بننا ہے۔ اس نظریے پہ بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ آج ساری دکانیں بند کر دیں گے، اور آپ کے دلوں میں نہ سیدنا علی کا بغض ہونا چاہیے، نہ ہی آپ کے دل میں سیدنا معاویہ کی عداوت ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، ہم ان پہ زبان درازیاں نہیں کریں گے، چونکہ چنانچہ اگر مگر ہم نہیں کریں گے۔ اور یہ جو دکانیں کھلی، اللہ اکبر، ایک ہوتا ہے دعویٰ کہ تیری دکان پہ مال 2 نمبر ہے، باہر کھڑے ہو کے بات کر دی۔ ایک ہوتا ہے اس کی دکان سے 2 نمبر مال پکڑا جائے، موصول ہو جائے، پھر اس پہ سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ یہ دکاندار پکا 2 نمبر ہے۔ تو جس نے یہ دکانیں کھولی تھی اور ایک لمبا عرصہ لگا کے اس نے اس بات کا ماحول بنایا کہ علی معاویہ آپس میں دشمن ہیں، وہ دکانیں اللہ کی توفیق سے بند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور جب وہ مارکیٹ اور دکانیں بند ہو رہی تھی،
پھر انہوں نے ایک اور لانچ کیا مکمل سپورٹ کے ساتھ جہلم کے اندر. اس نے پھر اس دکان کو نئے طریقے سے اور نئے سامان کے ساتھ مزین کرتے ہوئے پھر یہ دعویٰ اجاگر کر دیا کہ علی معاویہ آپس میں دشمن ہے. اور جائیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ یا علی کی پوری ذریت میں سے کسی ایک کا صحیح سند کے ساتھ کوئی قول، کوئی کلام، کوئی بات کہ اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا دشمن کہا ہو. میں کوئی عام بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں علی کا پورا خاندان، علی کا پورا گھرانہ، کوئی ایک شخص اس کے گھر میں سے لاؤ کہ جس نے یہ کہا ہو کہ معاویہ ہمارا دشمن تھا. کوئی ایک، اللہ کی توفیق سے کوئی نہیں ملے گا. لیکن ہم تمہیں دکھائیں گے، تمہارے گھر میں سے دکھائیں گے کہ تمہارے بڑوں نے خود لکھا کہ علی معاویہ بھائی بھائی. کب علی سے کہ میں ان دلائل کو سامنے رکھوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عظمت کے مالک اور بے شمار فضائل کے حامل، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو بت شکن علی تھا، بت توڑنے والا علی، بتوں کا پجاری علی نہیں، تازیے کا پجاری علی نہیں، جھنڈے کا پجاری علی نہیں، ڈنڈے کا پجاری علی نہیں، گھوڑے کا پجاری علی نہیں، کونڈے کرنے والا علی نہیں، یا علی مدد کی دعوت دینے والا علی نہیں، غیر اللہ کے سامنے سر سجدوں میں جھکانے والا علی نہیں، پائنتن پاک کا نظریہ دینے والا علی نہیں. وہ علی جس کے ظاہر میں بھی ایمان تھا، جس کے باطن میں بھی ایمان تھا، جو اللہ کا محبوب تھا، جو رسول اللہ کا محبوب تھا، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بت شکن علی جو شرک نہیں کرتا تھا، شرک کو رد کرنے والا تھا. اور جتنا ٹولہ ان سے محبت کا دعوے دار ہے، سارے کے سارے شرک کی دلدل میں دھنسے ہوئے، اور صرف پاؤں تک نہیں بلکہ اپنے ناک تک دبے ہوئے. ناک اللہ نے ان کی باہر رکھی تاکہ یہ ساری زندگی شرک کی بدبو سونگتے رہیں. اور اللہ کا شکر ہے اصلی وارث سیدنا علی کے اس دھرتی کے اوپر موحدین ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو محمد الرسول اللہ کی مخالفت نہیں کرتے. علی کے حقیقی وارث توحید والے، علی کی حقیقی وارث یا اللہ مدد والے، علی کے حقیقی وارث علی کو اللہ کا بندہ سمجھنے والے، علی کے حقیقی وارث کتاب و سنت والے، علی کے حقیقی وارث الحمدللہ اس کائنات پہ اہل السنہ کا بچہ جو ہے وہ علی کا وارث ہے. اور جتنے بھی وارث ہونے کے دعوے کرتے ہیں سارے کے سارے جھوٹے اپنے دعوے، ایک دعویٰ نہیں ثابت کر سکتے. کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تعزیے کی پوجا کی کبھی آپ نے اجازت دی ہے؟ کبھی کہا ہو تعزیہ بنا لو اور پوجو اسے؟ کبھی کہا ہو یہ میرا اصلی گھوڑا ہے، یہ تو شبیہ ہے نا، یہ میرا اصلی گھوڑا ہے، حسین اس کو چوم، حسن اس کو چوم؟ نہیں ملے گا، کیونکہ علی توحید والا علی تھا رضی اللہ تعالی عنہ. مسند احمد کے اندر ایک مشہور سکہ تابعی ہیں عمر بن میمون رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. ابھی ان کی نگاہ باقی تھی کیونکہ بعد میں جا کے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے. 9 لوگ آئے جو خارجی تھے،
انہوں نے آ کے کہا ہم سے الگ سے بات کریں، ان لوگوں سے ہٹ کے ہم آپ سے ملنا چاہتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک طرف جا کے بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر بن میمون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس اپنے کپڑے جھاڑ کے اٹھے اور کہنے لگے افسوس، یہ وہ لوگ ہیں بدبخت جو آئے بیٹھے تھے میرے پاس، کہ یہ اس ہستی کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں کہ جس کے فضائل میں نے اپنے کانوں سے محمد الرسول اللہ سے سنے تھے، یہ اس کے خلاف زبانیں چلا رہے ہیں خارجی۔ نہ علی کو مانتے تھے، نہ معاویہ کو مانتے تھے، نہ صحابہ کو مانتے تھے، ان کی اپنی ایک لاجک تھی، اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ افسوس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں 10 فضیلتیں تو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اس علی کی کہ جس کے خلاف یہ زبانیں چلا رہے ہیں، افسوس ہو۔ فرمایا یہ بدبخت ہیں۔ اور الحمدللہ آج بھی ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ جو زبان علی پہ چلے اس جیسا کائنات میں بدبخت ہو کوئی نہیں سکتا۔ سب سے بڑا بدبخت جو علی کے خلاف زبان چلائے۔ اللہ کا شکر ہے ہم افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوئے کہ معاویہ کی کشتی میں بیٹھ کے علی پہ تیر چلائیں اور علی کی کشتی میں بیٹھ کے معاویہ پہ تیر چلائیں۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم وہ نہ تھے کہ جنہوں نے کہا اگر ہم علی کے دور میں ہوتے تو ہماری تلواریں صحابہ کی گردنوں پہ ہوتی ہیں۔ ہم وہ نہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم بنو امیہ کو اپنی جوتیوں پہ بھی نہ بٹھائیں۔ کون بنو امیہ؟ کون بنو امیہ؟ اسی بنو امیہ کی ایک شہزادی محمد رسول اللہ کی بیوی بھی بنی، اس کے بارے میں کہا۔ اللہ اکبر، نومینیٹ نہیں کیا کہ فلاں بندہ، نہیں، کہا پورا بنو امیہ۔ اللہ کا شکر ہے ہم اہل السنہ، ہم اہل الحدیث اعتدال پہ رہے۔ جو دین ہمارے رب نے ہمیں سکھایا اور جو دین ہمیں محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہم اس پہ رہے، اور انشاءاللہ آخری دم تک انشاءاللہ اسی پہ رہیں گے۔ وہ زبانیں یا اللہ گنگ ہو جائیں اس سے قبل کہ یہ صحابہ کے خلاف چلیں، وہ حلق بند ہو جائیں یا اللہ جو نبی کے اہل بیت کے بارے میں چلیں۔ یا اللہ ہمیں ایسی زبان نہیں چاہیے، ایسی عقل نہیں چاہیے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کے خلاف چلے، اور جن کی چل رہی ہے زیادہ دیر نہیں چلے گی انشاءاللہ، زیادہ دیر نہیں چلے۔ 10 فضیلتیں کہا، 10 فضیلتیں میں نے علی کی۔ نمبر 1 کہتے ہیں پہلی فضیلت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ فرمایا تھا کہ میں کل یہ اسلام کا جھنڈا اسے دینے والا ہوں جسے اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، جسے اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ علی، پہلی فضیلت۔ اللہ اکبر، اللہ اسے کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ نے عزت کے ساتھ علی کو رکھا، عزت کے ساتھ دنیا سے گئے، اور انشاءاللہ میدان معاشر میں بھی عزت والے لوگوں کی صف اول میں کھڑے ہوں گے۔ ذلیل تو وہ ہوں گے جنہوں نے بدبختی کی، ذلیل تو وہ ہوں گے جنہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا، جنہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا۔ دوسری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا مکہ کی طرف، سورۃ توبہ دے کے کہا جاؤ لے جا کر کے مشرکین مکہ کے اوپر پیش کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔
اور اس کے پیچھے جناب علی کو بھیج دیا. جناب علی نے وہ صورت لی, وہ پیغام لیا اور وہ خود پہنچ گئے. اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پیغام لے کے گیا ہے وہ علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے ہوں. دوسری فضیلت. اور تیسری فضیلت, جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ دار اکٹھے کیے اور سوال کیا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرے ساتھ موالات کرے, اللہ کے لیے محبت کرے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ سارے بیٹھے رہے. علی کھڑے ہو گئے. آپ کہنے لگے اللہ کے نبی میں دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ محبت کروں گا, موالات کروں گا. اللہ کے نبی میں کروں. آپ نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں, تو بیٹھ جا. یہ فضیلت ہے, تو میرا دوست ہے. اب دیکھیں یہیں پہ فرق ہوتا ہے جو چکر دیتے ہیں. اب یہاں پہ آیا انت ولی فی الدنیا والآخرہ, یہی الفاظ اللہ کے بارے میں بھی ہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین. اب معنی لفظ ایک ہے, ادھر بھی ولی ہے ادھر بھی ولی ہے. اب کیا ہوگا؟ اہل ایمان اس کا معنی اپنی مرضی سے نہیں کریں گے, اس کا معنی اپنی مرضی سے نہیں ہوگا. جہاں علی کا ترجمہ ہوگا وہاں پہ دوست کا, سجن کا, یار بیلی کا ہوگا. اور یہاں پہ جو ترجمہ ہوگا اللہ کے بارے میں, وہ مددگار, مشکل کشا, حاجت روا, بگڑیاں بنانے والا, دنیا اور آخرت میں بخت لگانے والا. اور ہمارا عام سا بندہ وہ ایک لفظ وہ کہتا دیکھیں جی یہ استعمال ہوا ہے, کیا سیم ترجمہ ہوگا علی کے بارے میں بھی اور اللہ کے بارے میں بھی؟ ایسا نہیں ہوگا. یاد رکھے قرآن کریم کا ترجمہ کسی ایک لفظ کا معنی اپنی طرف سے پیش کرنا, جو معنی اس کا رسول اللہ نے نہ کیا ہو, صحابہ تابعین تبع تابعین نے نہ کیا ہو, اپنی طرف سے گھڑ کے کر دینا. یاد رکھو وہ بندہ اس پہ کفر لازم آ جاتا ہے کہ قرآن کا اپنی طرف سے ترجمے شروع کر دے. کہا علی تو میرا دنیا آخرت میں دوست ہے, بیٹھ جا. پھر کہا کوئی ہے, پھر کوئی کھڑا نہ ہوا. پھر علی کھڑے ہو گئے. 3 مرتبہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا علی تو دنیا آخرت میں میرا دوست ہے. یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کی چوتھی, اللہ اکبر, جو فضیلت سیدنا علی کی بیان کی عبداللہ ابن عباس نے کہا سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا تو علی المرتضیٰ تھے. دیکھیں دیکھا دیکھی تو لوگ بڑے آ جاتے ہیں, بعد میں آ جاتے ہیں, تحقیق بھی ہوتی ہے, کچھ بغیر تحقیق کے بھی آ جاتے ہیں, بعد میں تحقیقیں ہوتی رہتی. لیکن جو سب سے پہلے بات کہے اور فوراً سے پہلے کہہ دے کہ میں ایمان لایا, اس کا اپنا مقام ہے. چھوٹی عمر کے تھے, بچے تھے, لیکن اس کے باوجود سب سے پہلے ایمان لانے والے علی. بچوں کے اندر اور بڑے بزرگوں کے اندر یا بڑی عمر والوں میں وہ سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی. 5ویں فضیلت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے حضرت علی, حضرت حسن حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم ان سب کو لے کے کہا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. علی اہل بیت میں شامل ہو گیا. کہا یہ 5ویں فضیلت ہے. اور 6ٹھی فضیلت اللہ اکبر, کہتے ہیں علی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو فروخت کر دیا. کیسے؟ کہتے ہیں ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تشریف لے آئے. جی فرمائیے. فرمایا
یہ میری چارپائی، میرا بستر اور یہ میری چادر۔ اہل عقل و دانش، اہل ایمان اور رسول اللہ سے محبت کرنے والوں، کہا علی یہ میرا بستر ہے، اس پہ لیٹ جا۔ کس کا بستر ہے؟ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لیٹنے والا علی، فرمایا یہ میری چادر ہے، یہ اپنے اوپر لے لے۔ چادر کس کی ہے؟ رسول اللہ کی۔ اور چادر اوپر لینے والا کون ہے؟ علی۔ لیٹ گئے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے آئے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو رہے ہیں، پلان تو طے ہو چکا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر منہ سے نہیں ہٹائی اور ساتھ ہی کہا کہ جناب ابو بکر فلاں مقام کے اوپر تشریف لے جائے، وہاں پہ رسول اللہ موجود ہیں۔ ابو بکر حیران، پلاننگ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر چلے گئے۔ اب کافروں نے کیا کیا؟ کافر دور سے کھڑے ہو کے پتھر مار رہے تھے۔ علی کے جسم پہ بستر نبی کا، چادر نبی کی، اور وہ دور سے پتھر مار رہے ہیں، اور آپ تکلیف سے کبھی دورے ہو جاتے ہیں، کبھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اپنے منہ سے چادر نہیں اتاری، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تو یہاں پہ پڑا رہے، لیٹا رہے، سویا رہے میرے بستر پہ، جب تک کہ میں ان کے دائرے سے نکل نہ جاؤں، اپنا چہرہ نہیں دکھانا۔ یہ سمجھتے رہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب یہ صبح آ کے تیرا چہرے سے کپڑا اٹھائیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پلاننگ کے تحت یہاں سے نکل گئے ہیں۔ ساری رات پتھر کھائے۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی نا، وہ آئے، بھئی اٹھ نہیں رہے۔ جب ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ حیران ہو گئے اور کہا تجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ ہم تجھے پتھر مارتے تھے اور تو اپنے چہرے پہ کپڑے کو اور لپیٹ لیتا تھا، اور لپیٹ لیتا تھا، اپنے جسم کو چھپا لیتا تھا۔ کہا رسول اللہ کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علی، اپنی جان دینے والا علی، اپنی جان دینے والا علی، نبی کے بستر پہ لیٹنے والا علی۔ اور ساتویں فضیلت، غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے کا سربراہ بنایا کہ آپ میرے پیچھے رہیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ علی آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ مدینہ میں عورتیں اور بچے ہیں، میں کوئی بزدل نہیں ہوں، میں عورتوں کے ساتھ رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ہاں تم ادھر رہو۔ رونے لگ گئے، آنسو بہانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ جیسے موسیٰ کا بھائی ہارون اس کا جانشین مقرر ہوا تھا پیچھے، میں تجھے ہارون کی جگہ دیکھتا ہوں، تو میرا بھائی ہے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں، لیکن تو ہارون جیسی نسبت رکھتا ہے مجھ سے، جیسے موسیٰ کا بھائی ہارون، اسی طرح میرا بھائی علی ہے، تو پیچھے رہے۔ جس کو نبی اپنا بھائی کہے، یہ کم فضیلت ہے۔ آٹھویں فضیلت، اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی میرے بعد ہر مومن کا دوست تو ہوگا، ہر مومن کا دوست، ہر مومن تجھے اپنا دوست رکھے گا، ہر مسلمان تجھے اپنا دوست رکھے گا۔ نویں فضیلت، اصحاب شجرہ میں سے کہ جب بیعت لی گئی، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اس کے نیچے بیعت کرنے والے کہ جن کے بارے میں کائنات کے رب نے فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ جتنے بھی بیعت کر رہے تھے ان سب سے اللہ راضی ہو، اس میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ اور 10ویں فضیلت جو بڑی مشہور ہے، من کنت مولاہ فإن مولاہ علی، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آدھی حدیث کا اردو ترجمہ آدھے ایک لفظ چھوڑ دینا، نہیں جی اس کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ اب یہاں مولا، یہ فضیلت حضرت علی، جو میرا دوست ہوگا
وہ علی کا دوست. یہ کم فضیلت ہے. اس سے جو آگے بڑھا کے کہیں جی ہم تو مولا مانتے ہیں. کون سا مولا؟ غلامی والا مولا یا رب والا مولا؟ مولا غلام کو بھی کہتے ہیں. اللہ اکبر. اہل ایمان کا اس میں عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے دوست ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے جگر ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. لیکن کائنات ساری مل جائے اور ہمیں اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کرے کہ علی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، بگڑیاں بنانے والے ہیں، اللہ کی جگہ پہ ہیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا. 10 فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داماد کی. اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ رسول اللہ نے اپنا داماد بنایا. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. آئیے دوسرے صحابی کہ جن کو آپس میں دشمن گنا جاتا ہے. کون سا صحابی؟ امیر البر والبحر، خشکی اور تری کا امیر، جس کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتی تھی، اماں عائشہ رضی اللہ، کہ جن کے ایمان پہ شک کرنے والا پکا کافر. ایسے ہے کہ نہیں؟ اب بولو تو صحیح. کیوں؟ کیونکہ ان کی ایمان اور ان کی پاکیزگی کی گواہی رب قرآن میں دے رہے. اور جو ان کی پاکیزگی، طہارت، ان کے پاک ہونے پہ شک کرے، ان کے ایمان پہ شک کرے، گویا کہ وہ قرآن پہ شک کر رہا ہے. جس کی طہارت، جس کی پاکیزگی اور جس کے ایمان کو اللہ قرآن میں بیان کرے، جس کی عصمت کو، جس کی عزت کو اللہ نے بلند کیا، ساری کائنات کے یہ کالے پیلے اکٹھے ہو کے بھی اس کی شان و عظمت میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی کر سکتے نہیں کر سکتے. وہ اماں عائشہ کہ جس کو جبریل سلام دے، وہ اماں عائشہ جو رسول اللہ کی محبوب بیوی ہو، اس نے دعا کی. کہتی میرا دل کرتا ہے، یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ میں دعا کروں کہ میری ساری عمر اللہ معاویہ کو لگا دے رضی اللہ تعالی. یہ کم فضیلت ہے کہ اماں عائشہ جیسی ام المومنین، ساری کائنات کی مومنوں کی ماں، کہتی میرا دل کرتا ہے میں دعا کروں. دعا کیا کروں؟ کہ میری باقی جتنی زندگی ہے اللہ معاویہ کو لگا دے. معاویہ تھا ہی ایسا مدبر شخص. اللہ اکبر. یقین جانے یہ کوئی کہانی نہیں لکھی ہوئی کہ 20 سال دور حکومت اور جناب کرتے کرتے 64 لاکھ مربع میل پہ اللہ کا دین غالب کرنے والا. اس کی تکلیف تو یہودیوں عیسائیوں کو ہونی چاہیے تھی. ہماری ریاستیں کی ریاستیں کھا گیا. عیسائی تو کہیں، تم کیوں کہتے ہو؟ تکلیف یہی ہے کہ اس نے کوئی روئے زمین کے اوپر جگہ دی دنیا سے زیادہ. اللہ کی زمین پہ اللہ کی حاکمیت، اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، نظام مصطفیٰ نافذ کر دیا تھا اور سکون سے شام میں سوتے تھے. لاؤ کوئی حکمران، لاؤ تو صحیح، کوئی لاؤ ایک 64 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کرنے والا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مشہور ہے. حدیث مشہور کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کے راوی، جس کو بیان کرنے والا صحابی ایک یا دو ہو اور پھر تبع تابعین میں بے شمار لوگوں نے اسے بیان کیا ہو، جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی. حدیث مشہور ہے. ارباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا کر. اللہ معاویہ کو اللہ اپنے عذاب سے محفوظ فرما دے.
اللہ اپنے عذاب سے معاویہ کو محفوظ کر دے۔ دوسری فضیلت جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے، اور اس پہ کوئی زبان چلائے، اس کے ایمان پہ شک کرے، آؤ اگر قرآن سے ثابت ہو جائے کہ معاویہ ایمان والا تھا اور اللہ اس کو ایمان والوں میں شامل کرے، تو کائنات کا کوئی بدبخت ترین شخص ہوگا جو معاویہ کے ایمان پہ شک کرے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ سنیں قرآن کے اندر آتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور اہل ایمان پہ، اہل ایمان کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ غزوہ حنین، جاؤ تفسیریں اٹھا کے دیکھ لو۔ غزوہ حنین میں البدایہ کے اندر آتا ہے امیر معاویہ غزوہ حنین میں شامل تھے۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ پھر اللہ نے اپنے رسول اور اہل ایمان پہ سکینت نازل کی، آسمان سے ان کے لیے سکون اور مدد نازل کی، اور ان اہل ایمان میں امیر معاویہ شامل تھے۔ قرآن اسے ایمان والا کہ اور کوئی لگڑ بگڑ آ کے ان کے بارے میں زبان چلائے اور قربان جاؤں اپنے نوجوانوں پہ، وہ اس کو دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ فتوے لگاتے، زبانیں گنگ ہو جائیں جو امیر معاویہ کے خلاف بولے۔ کیا کہتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کی شان و افضل کا، تمہیں پتہ ہی نہیں ان کی فضیلت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندروں میں جہاد کرے گا، اللہ نے ان کے اوپر جنت واجب کر دی۔ جاؤ تاریخ کا مطالعہ کرو اور دیکھو سب سے پہلے جو لشکر سمندروں میں اترا تھا اس کو کمانڈ کرنے والا امیر معاویہ۔ اللہ اکبر۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی بات نہیں ہے امیر معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ، علی معاویہ بھائی بھائی۔ تاریخ دمشق اور اس کی سند بھی حسن ہے۔ سیدنا معاویہ کا بیان سنو، علی معاویہ بھائی بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ، کوئی شک کسی کو ہو تو وہ اللہ سے توبہ کرے۔ یہ مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، اور اہل ایمان انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی۔ لاکھ اختلاف ہو، جتنا مرضی اختلاف ہو، کفر اسلام کا مسئلہ نہیں تھا۔ سنو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں حضرت علی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں علی مجھ سے زیادہ فضیلت والا ہے، علی مجھ سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور مقام و مرتبہ میں بھی مجھ سے زیادہ ہے۔ اور کیا سننا چاہتے ہو تم؟ اور کیا سننا چاہتے ہو؟ یہ کہتے ہیں نہیں، یہاں ہمارا دل نہیں ٹھنڈا ہوتا، ہمارا دل تب ٹھنڈا ہوتا ہے جب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاویہ کو ایمان سے خارج کرو۔ تو ایسا تو ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا اللہ کی قسم مجھے یہ علم ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور مقام و مرتبے میں بھی مجھ سے آگے ہیں، اور خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور لڑائی خلافت کی تھی نہیں نا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ سکتے؟ چلیں آگے چلتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں انشاءاللہ۔ علی معاویہ
بولے نا آپ بھی گواہی دے دیں. علی معاویہ بھائی بھائی انشاءاللہ سنیے. نہج البلاغہ. یہ دکانیں بند ہونے لگی ہیں جی, ٹھیک ہے نا, یہ 2 نمبر دکانیں بند ہونے لگی, وہ جیلم کی ہو یا اس سے پہلے ہو. آپ نے غور کیے جب سے جیلم کی دکان کھلی ہے باقی چھوٹی دکانیں خاموش ہو گئی. بس ایک یہ کافی ہے صحابہ کے خلاف بولنے کے لیے, اور چھوڑو باقی سب کو, بس اس کو لانچ کرو. اللہ اکبر. نہج البلاغہ جلد پہلی اور چوتھی صفحہ 114, وہاں پہ لکھا ہوا ہے فرامین علی رضی اللہ عنہ, فرامین مولا علی انہوں نے لکھا ہوا ہے. کیا فرامین مولا علی؟ حضرت علی فرماتے ہیں, سننا اب, ہم شام کے لشکر کے ساتھ جب لڑائی کے لیے جمع ہوئے, ان کا ہمارا, سنیے گا آپ الفاظ سنیے گا, تمہاری دکان بند ہوگی. مولا علی نے کہا, تمہارے بقول کیا کہا؟ کہا ان کا ہمارا اللہ ایک, معاویہ اور میرا اللہ ایک, معاویہ اور میرا رسول ایک, معاویہ اور میرا قرآن ایک, معاویہ اور میرا ایمان ایک. کہا ہماری تو یہ لڑائی نہیں, ہماری یہ لڑائی نہیں ہے کہ وہ کہے اللہ نہیں ہے میں کہوں اللہ ہے, وہ کہے رسول اللہ نہیں ہے میں کہوں رسول اللہ ہے. میری لڑائی نہیں ہے, میرا معاویہ کا اللہ ایک, رسول ایک, قرآن ایک, ایمان ایک. ہمارا اختلاف تو ہوا ہے سیدنا عثمان کی شہادت پہ, بس اس سے زیادہ ہمارا کوئی لڑائی نہیں. علی معاویہ ہے کہ نہیں؟ نہج البلاغہ. اللہ اکبر. دوسرا حوالہ بحار الانوار قرب الاسناد عبداللہ بن جعفر الحمیری. کیا لکھتا ہے؟ راوی ہے جعفر, کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاویہ سے ہم اس لیے نہیں لڑ رہے کہ ہم اسے کافر سمجھتے ہیں, ہم اس لیے نہیں لڑ رہے. یہ سن لو, تمہاری ساری دکانیں بند ہوگی, کتاب بھی ان کی ہے ہماری نہیں ہے بھائی, کتاب بھی ان کی ہے, راوی بھی ان کے ہیں, سب کچھ ان کے, اسناد بھی ان کی, ہماری نہیں, سب کچھ ان کا. علی نے فرمایا کہ معاویہ سے جنگ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسے کافر سمجھتے ہیں, اس لیے نہیں ہے کہ ہم معاویہ کو کافر سمجھتے ہیں. یہ جنگ تو اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارا اجتہاد یہ ہے کہ ہم سچ پہ ہیں, حق پہ ہیں, اور معاویہ کا اجتہاد یہ ہے کہ وہ حق اور سچ پہ ہے. اس وجہ سے ہماری یہ لڑائی اور مخالفت ہو رہی ہے, ورنہ ہم معاویہ کو کافر سمجھتے. لو جی کتاب بھی تمہاری, سارا کچھ تمہارا. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ اذلۃ الخفا ان کی کتاب جلد 4 صفحہ 522. اب سنیے گا, علی معاویہ بھائی بھائی. حضرت علی فرماتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں, کیا الفاظ سن لو. علی نے فرمایا معاویہ میرا بھائی ہے. معاویہ میرا, اور بولو معاویہ میرا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت علی فرما رہے, کتاب ان کی, کتاب ان کی. کہا امیر معاویہ میرا بھائی ہے, اور ساتھ ہی کہا کہ ان سے خطائے اجتہادی ہوئی ہے, خطائے اجتہادی ہوئی ہے, اس لیے وہ اس طرح بغاوت کر کے ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں. ان کو اجتہادی غلطی ہوئی ہے, ورنہ کیا ہے حقیقت میں معاویہ میرا بھائی ہے. دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے دوسرا کافر ہو گیا. حضرت علی نے فرمایا معاویہ میرا بھائی ہے. ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے, ہم سب اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن انشاءاللہ. وہ نظم لگی ہوئی تھی. اللہ اکبر. یقین جانیے وہ چہرے, یہ گھوڑوں کے پجاریوں کے چہرے دیکھنے والے ہوں گے, ان جہلمیوں کے چہرے میدان معاشر میں دیکھنے والے ہوں گے.
جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ کو بلا کے اپنے گلے لگا لیں، کیسا منظر ہوگا؟ اور ان کے منہ پہ 12 بجے گی کہ نہیں بجے گی؟ ان کے کالے چہرے مزید کالے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا؟ ساری دکاناں تو پاکستان ہے تے پوری دنیا ہی کھولی رکھی ہیں، ساڈے نال کی بنے ہویا کیا؟ ساڈے نال ہوا کیا ہے؟ آؤ تمہارے ساتھ اس سے بھی برا ہوگا، اس سے بھی برا ہوگا کہ وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کے حضرت علی کو گلے لگا لیں یا حضرت علی ان کو گلے لگا لیں۔ کہاں جاؤ گے تم؟ کدھر کھڑے ہوگے؟ کس کی صف میں؟ تمہاری صفیں امام غائب کے پیچھے بنیں گی، تمہاری صفیں امام غائب کے پیچھے بنیں گی۔ امام غائب ہے، امت لٹ گئی، برباد ہوگی، امام صاحب غائب ہے، حسن و حسین شہید کر دیے گئے، پھر بھی امام صاحب غائب رہے ہیں کیونکہ باہر آنے سے وہ ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی، یاد رکھیں دونوں علی معاویہ بھائی بھائی۔ البدایہ جلد 8 صفحہ 119۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ فائٹ ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی۔ کیسر روم نے سوچا کہ ان کا خلیفہ امیر المومنین حضرت علی جو ہے وہ جنگ میں آپس میں لڑ رہے ہیں، کیوں نہ میں حملہ کر کے ان کے کچھ علاقوں کو قبضے میں لے لوں۔ سنیے گا، علی معاویہ بھائی بھائی، ان کے علاقے پہ قبضہ کر لوں، علی آگے پیچھے سے میں حملہ کر دیتا ہوں۔ امیر معاویہ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا اگر دشمنی تھی تو، کہ چلو پیچھے سے وہ آئے گا، ادھر سے میں مل کے ہم جناب حضرت علی کو ختم کر کے اور قبضہ کر لیں گے۔ حضرت علی پریشان ہو گئے کہ 2 محاذوں پہ لڑائی کیسے ہوگی۔ امیر معاویہ کو پتا چلا، کہا او لعنتی شخص، یہ الفاظ ہیں امیر معاویہ کے خط کے، کہا لعنتی شخص کیسر روم، سن، اگر تو نے علی کے اوپر حملہ کیا تو میں اپنے چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ سے صلح کر کے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھائیوں کی ہو جاتی ہے یار۔ اب گوانڈی آ کے کہے میں تیرے نال ہوں، وہ کہے میں تیرے نال ہوں، چال بھائی ہمارے بھائیوں کی بات ہے، تو بیچ میں کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا نہیں، میرا چچا زاد علی المرتضیٰ، میں جاؤں گا، میں اسے جفی ڈال کے صلح کر لوں گا اور پھر ہم دونوں مل کے تیرے ٹکڑے کریں گے۔ کیسر روم باز آ جا۔ پھر وہ کانپنے لگ گیا، آگے بڑھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ آئیے جلال العیون، یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے، جلال العیون، سبائی ٹولہ۔ انہوں نے جب دیکھا نا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سنیے گا، اب دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو امیر معاویہ سے صلح کرنے کے چکروں میں اور ان کو خلافت کی سیٹ پہ بٹھانے والے، انہوں نے حضرت حسن کے اوپر حملہ کیا۔ جناب حسن، کربلا تو تمہیں بڑی یاد آتی ہے، 2 نمبر سٹوریاں تو تم نے بڑی بنائی ہیں، آؤ کتاب تمہاری ہے۔ حضرت حسن کو تلوار اور نیزوں سے حملہ کر کے شدید زخمی کیا گیا، اور آپ درد کے لیے درد کے ساتھ کرا رہے تھے، تکلیف میں تھے، انتہائی تکلیف میں۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم، معاویہ کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے میں افضل سمجھتا ہوں۔ کتاب بھی ان کی ہے، ہماری نہیں، اہل سنت کی نہیں، جلال العیون کتاب ان کی۔ سیدنا انس نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زخمی ہیں، کرا رہے ہیں، تکلیف میں۔ کہا لوگوں سن لو، امیر معاویہ اور اس کے ساتھیوں کو، یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں نا جنہوں نے مجھے زخمی کی ہے، ان سے میں ان کو افضل سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان ظالموں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کہا انہوں نے میرا خیمہ اکھیڑ دیا، مجھے زخمی کر دیا اور میرے مال پہ بھی قبضہ کر لیا۔ یہ وہی ٹولہ ہے جو 10 دن محرم کے، یا حسین تو کہتا ہے لیکن حسن صرف لکھا ہوتا ہے بس، اس پہ بات کیوں نہیں کرتے کہ حضرت حسن کو شہید کس نے کیا؟
کس نے تلوار اور نیزے سے حملہ کیا اور کیوں کیا؟ اور جاؤ ساری باتوں کی آخری بات، علی معاویہ بھائی بھائی انشاءاللہ تھے، ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ یہ رشتہ رہے گا۔ اور معاویہ پہ اعتراض کرنے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھ لو کہ اس معاویہ کا ہاتھ پکڑ کے ایک ہاتھ حضرت حسن کے ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ حضرت حسین کے ہاتھ میں، ان دونوں نے آگے بڑھ کے سیدنا امیر معاویہ کو خلافت کے منبر پہ بٹھایا تھا۔ یاد رکھو اگر کوئی معاویہ پہ اعتراض کرے گا کہ اس کی خلافت ایسی تھی اور وہ ایسا تھا، تو یاد رکھو وہ اعتراض صرف امیر معاویہ پہ نہیں ہوگا، وہ اعتراض پھر حضرت حسن حسین پہ بھی چلا جائے گا، اور اگر ان پہ اعتراض چلا گیا تو پھر یاد رکھو اپنے ایمان، جنت کے نوجوانوں کے سردار، پھر تمہاری بات اللہ رب العالمین تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے اپنی زبانوں کو بند رکھیے اور اپنے دلوں کو منور کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا یہ عقیدہ، نظریہ اور منہج ہے انشاءاللہ کہ علی معاویہ کیا ہے؟ علی معاویہ کیا ہے؟ بھائی بھائی۔ وآخر دعوانا